اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب کے مضامین پر گفتگو جاری تھی۔ مرحوم آیت اللہ صادق حسینی طاہرانی اپنے والد بزرگوار علامہ سید محمد حسین حسینی طاہرانی رحمۃ اللہ علیہ سے نہایت ہی گراں بہا مطالب کو انہوں نے اپنے استاد سے جن مطالب کو دریافت کیا، درس لیا، ایسے نایاب گرر کو اور ایسے نایاب مطالب کو بیان کر رہے ہیں، اور ہماری گفتگو یہاں اس بحث میں سیر و سلوک میں تواضع کی اہمیت کے موضوع پر جاری ہے آپ کے ساتھ۔ مرحوم آیت اللہ طاہرانی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے والد بزرگوار علامہ مرحوم حسینی طاہرانی سید محمد حسین حسینی طاہرانی وہ اپنی گفتگو میں بیان کیا کرتے تھے کہ اللہ کی طرف سفر کرنے والا مسافر جو سالک اللہ ہے وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکے گا اور سلوک کے کمال کے مراتب تک نہیں فائز ہو سکے گا جب تک وہ اپنی ہستی سے عبور نہ کرے، اپنی سب چیزوں سے عبور کر جائے، اپنا سب کچھ خداوند متعال پر فدا کر دے، قربان کر دے، حتیٰ خود سے گزر جائے۔ جب تک اس کے وجود میں ذرہ بھر انانیت موجود ہے، میں موجود ہے، اس کا نفس استقلال کا قائل ہے، ایسا سالک اللہ ہرگز شاہراہ حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا، ماء معین کی نہر سے استفادہ نہیں کر سکتا۔ یہ محالات میں سے ہے کہ ایک انسان کے اندر میں موجود ہو اور وہ خداوند متعال کی لقاء کے مرتبے پر فائز ہو جائے، وہ ماء معین سے سیراب ہونے کی جو سعادت ہے اس سے وہ فیضیاب ہو سکے۔ عزیزان محترم، ماء معین کا کلمہ قرآن مجید میں سورہ ملک کی آیت نمبر 36 کے اندر بیان ہوا ہے۔ ماء معین در واقع ماء خود پانی کو کہتے ہیں، اور ماء معین کی اصطلاح جنت میں جاری ایک ایسی نہر کی طرف اشارہ ہے جس کا پانی جاری ہے، رواں ہے۔ لیکن امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت کے مطابق ماء معین سے مراد حضرت صاحب الامر صاحب الزمان حضرت مہدی موعود عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ذات ہے۔ پس جس انسان میں موجود ہے، اس کا نفس موجود ہے، خودی موجود ہے، استقلال موجود ہے، ایک تعبیر کے مطابق وہ ماء معین کے چشمے سے سیراب نہیں ہو سکتا، اور دوسری تعبیر اور تشریح کے مطابق وہ حضرت صاحب العصر والزمان کے حضور سے فیضیاب نہیں ہو سکتا، چونکہ وہ حضرت صاحب العصر والزمان کا محرم راز نہیں ہوگا۔ اس میں ابھی میں موجود ہے، اس میں ابھی اس کا نفس موجود ہے جو اسے استقلال دیے ہوئے ہے۔ ایسا شخص کبھی شاہراہ حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا، ایسا شخص کبھی خداوند متعال کی لقاء کے درجے پر فائز نہیں ہو سکتا، کبھی خدا کے ساتھ، کبھی امام زمان کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ چونکہ اس میں ابھی میں موجود ہے، اس میں ابھی انانیت موجود ہے، اس میں ابھی استقلال موجود ہے۔ لہٰذا آیت اللہ صادق طاہرانی بیان کرتے ہیں کہ میرے بابا یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے درسوں میں جو افراد شریک ہوتے ہیں یہ افراد بہترین افراد ہیں، اور وہ افراد جو خود اور خدا کے درمیان سب سے خود کو حقیر سمجھتے ہیں، ان کی نظر میں سب ان سے افضل ہیں، سب ان سے ارفع ہیں، سب ان سے بلند ہیں، وہ سب سے حقیر ہیں۔ یعنی جب وہ خود اور خدا کے درمیان خلوت کرتے ہیں تو سب کو اپنے سے افضل جانتے ہیں، اور حقیقت میں بھی جب ایسا شخص لوگوں کے ساتھ معاشرت کرتا ہے تو اس کا یہ تواضع دکھائی دیتا ہے، لوگوں کے ساتھ حشر نشر میں، لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنے میں، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے میں واضح معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسان میں کا قائل نہیں ہے۔ اب یہ افراد علامہ طاہرانی فرماتے تھے کہ ہمارے درسوں میں یہ شریک افراد، چاہے یہ عالم ہوں جو خود کو حقیر سمجھ رہے ہیں، چاہے یہ افراد صاحب حیثیت ثروت مند افراد ہیں، یا کوئی ملازم پیشہ افراد ہیں، یا کوئی بھی ان کی سرکاری جاب ہے، یا کوئی بھی
دنیاوی اعتبار سے مال و منصب رکھتے ہیں، مقام رکھتے ہیں، حیثیت رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود تواضع کے اس مقام پر فائز ہیں کہ وہ اپنے تمام ساتھیوں سے بلکہ تمام انسانوں سے خود کو حقیر سمجھ رہے ہیں۔ اگر وہ واقعاً اس انداز میں خود کو سب سے حقیر سمجھیں تو تب اسی صورت میں مقام ثبوت پر وہ فائز ہو سکتے ہیں۔ مقام ثبوت در واقع عزیزان محترم عالم واقع کو کہا جاتا ہے، عالم حقیقت کو کہا جاتا ہے، نفس الامر کو کہا جاتا ہے، اور نفس الامر میں جو اس کا ایک درجہ ہے یہ مقام ثبوت۔ اس مقام ثبوت کے یہ بلند مقام پر فائز ہوں گے، یعنی حقیقت میں ایسے افراد کا رتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بلند ہوگا جو خود کو سب سے حقیر سمجھے، جن کی گردن میں سریہ نہ ہو، جن کی گردن میں اکڑ موجود نہ ہو، جن کے وجود میں میں موجود نہ ہو، اور وہ حقیقت میں اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھیں، یعنی اس قدر متواضع ہوں اور حقیقت میں خود کو سب سے کمتر اور حقیر اور ذلیل وہ تصور کرتے ہوں، کسی قسم کے ڈرامہ بازی نہ کر رہے ہوں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو دکھاوے کی خاطر تو کہیں کہ میں تو حقیر ہوں، میں تو پست ہوں، آپ مجھ سے افضل اور اشرف ہیں، لیکن ان کے دل میں اس کے بالکل برعکس تصور ہو اور وہ خود کو مد مقابل سے افضل، اعلیٰ، ارفع جانتے ہوں اپنے دل میں، لیکن ظاہراً ڈرامہ بازی کر رہے ہیں اور ظاہراً دوسروں کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ تو بڑے باکمال ہیں، آپ مجھ سے زیادہ افضل ہیں، آپ مجھ سے زیادہ بہتر ہیں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ یعنی تصنع کر رہے ہیں، یعنی ڈرامہ کر رہے ہیں، یعنی حقیقت میں ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ حقیقت میں وہ کچھ ہیں لیکن دکھائی کچھ اور دیتے ہیں۔ تو جو افراد حقیقت میں خود کو مٹا دیتے ہیں، جو حقیقت میں خود کو حقیر سمجھتے ہیں دوسروں سے، ایسے افراد ہی مقام ثبوت کے بلند ترین مقام پر فائز ہوں گے۔ حقیقت میں اور نفس الامر میں اور عالم واقع میں وہ ایسے افراد ہی خداوند متعال کے نزدیک اعلیٰ اور ارفع مقام پر فائز ہوں گے۔ اگر بالفرض کسی کے لیے جو ہے وہ ہم یہ کہیں کہ یہ انسان خود کو جب خود اپنے ساتھ گفتگو کرتا ہے، مثلا میں اپنے لیے کہتا ہوں کہ میں تنہائی میں بیٹھا ہوں، خود اپنے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں کہ مجھے 30 سال یا 40 سال حوزہائے علمیہ میں درس پڑھتے ہو گئے ہیں، میں نے درس خارج پڑھا ہے اور نہیں معلوم کون کون سی عجیب و غریب کتابوں کا میں نے مطالعہ کیا ہے، اور اہل دنیا سے جب اہل دنیا محاسبہ کرتے ہیں، یعنی میں جب خود ہی کو دوسرے طالب علموں سے مقایسہ کروں تو میں خود کے لیے ایک عظمت اور ایک بلندی اور ایک برتری کا قائل ہوتے ہوئے خود کے لیے کہوں گا کہ مجھے تو حوزے میں آئے ہوئے 40 سال ہو گئے ہیں، فلاں آدمی ہے ابھی جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اس کو حوزے میں آئے ہوئے، میں نے درس خارج پڑھا ہے، فلاں جلیل القدر اساتذہ سے استفادہ کیا ہے، اس کو جمعہ 8 دن نہیں ہوئے، 4 آدمیوں سے اس نے کیا 4 کتابیں پڑھ لی ہیں اور 4 آدمیوں سے ملاقاتیں کر لی ہیں اور وہ خود کو مجھ سے بہتر سمجھتا ہے۔ تو میں خود میں اپنے آپ کو جب دوسروں سے مقایسہ کروں تو ایسے تصورات میرے ذہن میں آئیں کہ جن سے میری عظمت اور میری بزرگی جو ہے وہ دوسروں کے اوپر میرے اور خدا کے درمیان جب ہم آپس میں اور اللہ آپس میں تنہا موجود ہیں تو اس درمیان میں خود کو دوسروں سے افضل اور ارفع اور اعلیٰ تصور کروں۔ لیکن جب عوام الناس کی بات آتی ہے تو عوام الناس چونکہ ان معیارات کے قائل نہیں ہوتے ہیں، وہ یہ تصورات میں جب کسی سے خود کو مقایسہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں کس قدر خوبصورت ہوں، فلاں تو زشت ہے، فلاں تو اصلاً بدصورت ہے، بد شکل ہے، بد قیافے ہے، میں کس قدر خوبصورت ہوں، میں کس قدر طاقتور ہوں، وہ سامنے والا آدمی کس قدر کمزور ہے، میں کس قدر باڈی بلڈر ہوں، میرے اندام اور جسم کے جو مسلز ہیں وہ کتنے طاقتور ہیں، کتنی جو میں نے اپنی باڈی جو ہے وہ بنا رکھی ہے، اور میرے مد مقابل فلاں جو افراد ہیں ان کے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یا مثلاً میری معاشرے میں کتنی ویلیو ہے، کتنا مقام ہے، کتنا رتبہ ہے، کتنا مرتبہ ہے، اور میرے مد مقابل جو افراد ہیں، جو میرے سامنے افراد ہیں، چاہے میرے دوست ہیں، چاہے میرے کلاس فیلو ہیں، چاہے میرے اساتذہ ہیں، چاہے معاشرے میں میرے رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ہمسائے ہیں، ان کو یہ امتیازات حاصل نہیں ہیں۔ نہ تو وہ میرے حسن کے مقابلے میں ان کے پاس حسن ہے، نہ تو میری طاقت کے مقابلے میں ان کے پاس طاقت ہے، نہ تو معاشرتی ویلیو کے مقابلے میں جو میری ہے ان کی کوئی حیثیت ہے اور ویلیو ہے، یا حتیٰ عمر، میں بالفرض اگر 50 سال کا ہوں تو ان کی عمر ابھی 10 سال ہے، 20 سال ہے، 25 سال ہے، 30 سال ہے، ان کی تو عمر بھی نہیں ہے۔
تو کل کے بچے ہیں وہ میرے سامنے کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اگر انسان خود کو جب کسی کے ساتھ مقایسہ کرتا ہے تو اس کے ذہن میں اگر ایسے تصورات آتے ہیں تو اس میں موجود ہے، ایسا انسان کبھی خداوند متعال کی بارگاہ میں بلند رتبے پر فائز نہیں ہو سکتا، جسے مرحوم علامہ فرما رہے ہیں کہ مقام ثبوت کے، مقام حقیقت کے، مقام نفس الامریت کے اعلیٰ مرتبے پر وہ فائز نہیں ہوگا۔ ایسا افراد کہے گا کہ بھی میں نے تو اس دنیا میں آ کر زیادہ اساتید سے فیض حاصل کیا ہے، پس میرا مقام دوسروں کے مقام سے اعلیٰ ہے، ارفع ہے یا بلند تر ہے۔ یا مثلاً مثال دی جائے کہ مثلا مرحوم قاضی کے شاگرد ہیں، مثلا فرد کہے کہ میں نے تو مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ سے فیض پایا ہے۔ دوسرے افراد جو بعد میں سیر و سلوک کی راہ پر سفر کرنا چاہتے ہیں ان میں تو قاضی کے شاگرد ہی نہیں ہیں۔ البتہ یہ ایک ایسے زمانے میں گفتگو کی جا رہی ہے کہ جس زمانے میں قاضی کا کوئی شاگرد زندہ نہیں ہے، تمام شاگرد اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تمام شاگردوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ لہٰذا اگر اس زمانے میں جب قاضی کے شاگرد حیات پذیر تھے اور اس دنیا میں موجود تھے، کسی شاگرد کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ میں قاضی کا شاگرد ہوں اور باقی جو ہیں وہ میرے شاگردوں کو بھی شاگرد ہیں، پس میرا مقام بلند ہے، تو در واقع اس میں موجود ہے، ایسا شخص کبھی خداوند متعال کے پاس مقام ثبوت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز نہیں ہوگا۔ ایسے خیالات جس انسان کے ذہن میں موجود ہوں، ایسا انسان بالکل اعتبار نہیں رکھتا ہے، بالکل معتبر نہیں ہے۔ ایسے مقام کو سلوک اللہ میں اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوگا، چونکہ ایسا شخص در واقع خداوند متعال کے مد مقابل اپنے لیے انانیت کا قائل ہے، اپنے لیے میں کا قائل ہے، اپنے لیے کسی جو ہے وہ مقام کا قائل ہے، کسی رتبے کا قائل ہے، اور ایسا شخص کبھی بھی خداوند متعال کے پاس بلند مرتبے پر فائز نہیں ہو سکتا۔ یہاں علامہ طحرانی رحمۃ اللہ علیہ کچھ واقعات کو نقل کر رہے ہیں۔ مثلا پہلا واقعہ ابن ہشام اپنی کتاب السیرۃ النبویہ میں اسے نقل کرتے ہیں، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 580 پر یہ واقعہ موجود ہے، اور میں نے کتاب سیرۃ النبویہ میں اس واقعے کو مشاہدہ کیا ہے۔ وہاں واقعہ چونکہ علامہ طحرانی نے واقعے کو مختصر ذکر کیا ہے، میں مکمل واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ وہاں واقعہ کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ عدی بن حاتم جو ہے وہ مدینہ تشریف لاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے آ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا ارادہ کیا، مدینہ پہنچا، مسجد نبوی میں جا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شرف یاب ہوا۔ رسول خدا نے مجھے دیکھا، مجھ سے پوچھا تم کون ہو، میں نے اپنا تعارف کروایا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کہتے ہیں کہ چلو میرے ساتھ میرے گھر چلو، یعنی رسول خدا نے اس کو گھر آنے کی دعوت کی۔ یہ عدی بن حاتم کہتا ہے کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل پڑا تاکہ ان کے گھر، ان کے بیت الشرف میں جاؤں ان کے ساتھ اور ان کی جو ہے وہ مہمان نوازی سے فیضیاب ہو سکوں۔ تو کہتا ہے کہ میں رسول خدا کے ساتھ جا رہا ہوں تو راستے میں ایک بوڑھی عورت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ روکتی ہے اور رسول خدا سے گفتگو کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ رسول خدا کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی باتیں نہایت ہی تحمل مزاجی کے ساتھ سنتے ہیں۔ یہ خاتون ہے کہ باتیں پہ باتیں کرتے چلی جا رہی ہے، باتیں کرتے چلی جا رہی ہے، رک ہی نہیں رہی ہے اور کافی گفتگو کرتی ہے، اور رسول خدا خاموشی سے اس کی باتیں سن رہے ہیں۔ بہت وقت بیت گیا کہ وہ باتیں ہی کرتی چلی جا رہی ہے اور رسول خدا وہیں کھڑے ہو کر اس کی باتیں سن رہے ہیں، اور میں پیچھے رسول خدا کا جو مہمان ہوں وہ انتظار کر رہا ہوں۔ جب اس بوڑھی خاتون کی باتیں مکمل ہو گئیں تو تب رسول خدا نے مجھے کہا کہ چلو آپ میرے ساتھ اب گھر چلو۔ خوب میں نے رسول خدا کا یہ انداز مشاہدہ کیا کہ ایک بوڑھی خاتون سے انہوں نے کیسے کھڑے ہو کر بازار میں یا گلی میں یا جہاں کہیں بھی اس کی باتیں سنی، اور کئی گھنٹے آپ تصور کر لیں کہ اگر لمبی باتیں ہیں تو کافی ٹائم لگا ہوگا، تو کئی وقت لگا اس کی باتیں مکمل ہونے میں، اور رسول خدا سماعت کر رہے ہیں۔ پھر رسول خدا مجھے اپنے گھر لے گئے اور بہترین چمڑے کا بچھونا رسول خدا نے بچھایا زمین پر، اور مجھے کہا کہ اس پر بیٹھ جاؤ۔ کمرے میں کوئی اور چیز موجود نہیں تھی، تو میں نے رسول خدا سے کہا کہ نہیں آپ اس پر تشریف فرماؤ، تو انہوں نے کہا نہیں، اور پھر مجھے اس پر بٹھایا کہ اس بچھونے پر تم نے بیٹھنا ہے، اور مجھے اس پر بٹھایا اور میرے سامنے خود زمین پر تشریف فرما ہو گئے۔ اب میں خود سوچ رہا ہوں، یہ عدی بن حاتم اس انداز
جو برخورد ہے، ملنے کا یہ جو طریقہ کار ہے، یہ جو انداز ہے، یہ جو سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کے بارے میں سوچ رہا ہے یہ عدی بن حاتم کہ میں جس شخص کے مقابلے میں بیٹھا ہوں یہ کس قدر طاقتور شخصیت ہے، اسلامی ریاست کا اور اسلامی اسٹیٹ کا سربراہ ہے، تمام جزیرۃ العرب اس وقت اس کے ید قدرت میں ہے، اور یہ انسان اس قدر متواضع ہے کہ اللہ کا حبیب ہوتے ہوئے، اللہ کا رسول ہوتے ہوئے یہ اللہ کا بندہ ہے، اور مقام عبدیت پر اس قدر بلند مرتبے پر فائز ہے کہ بوڑھی خاتون اگر اسے راستے میں روک لے تو یہ متواضعانہ انداز میں وہاں گھنٹوں کھڑے ہو کر اس کی باتیں سننے کے لیے تیار ہے، اور ذرہ بھر بھی اپنے لبوں کو جنبش نہیں دے رہا کہ بھئی میرا وقت ضائع ہو رہا ہے، میں تم سے افضل ہوں، میں تم سے اشرف ہوں، حالانکہ حقیقت میں یہ شخصیت اشرف الانبیاء والمرسلین کا مصداق ہے، حضرت آدم کی اولاد میں سب سے اشرف ہستی یہ ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا انداز تواضع اس انداز میں ہے کہ بوڑھی خاتون اسے گلی میں جو ہے وہ لے کر کھڑی ہو جاتی ہیں اور ان سے گھنٹوں گفتگو کرتی رہتی ہیں، اور ان کی پیشانی پر خم تک نہیں آتا، اور پھر گھر میں جب آتے ہیں تو مجھے جو ہے وہ بچھونے پر بٹھاتے ہیں اور خود زمین پر بیٹھ جاتے ہیں، یعنی میرا مقام اپنے احترام میں اس قدر، میرے احترام میں مجھے اس قدر رسپیکٹ دے رہے ہیں، اور میرے مد مقابل خود زمین پر بیٹھ رہے ہیں، یعنی خود کے لیے کسی قسم کے مقام، جاہ و حیثیت و جاہ و حشم کے قائل نہیں ہیں، اسے کہتے ہیں تواضع۔ پھر دوسرا واقعہ نقل کرتے ہیں، کتاب ہے مکارم اخلاق صفحہ نمبر 16 سے اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لایا جاتا ہے۔ اب قیدی ہے یا ویسے کسی مہمان کے طور پر اسے لایا جا رہا ہے، یہ بیان نہیں کیا ہے، لیکن جیسے ہی وہ شخص رسول خدا کی بارگاہ میں آتا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال انور کی طرف اس کی نظر پڑتی ہے تو وہ کانپنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کہتے ہیں کہ تم کیوں کانپ رہے ہو؟ میں کوئی بادشاہ نہیں ہو جو تم مجھے دیکھ کر کانپ رہے ہو، میں قریش کی ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو نمکین خشک گوشت کھا کر بسر کیا کرتی تھی اور اپنا گزارا کیا کرتی تھی، یعنی اس قدر اپنے لیے کسی مقام کا قائل نہیں ہوں، میں ایک عام انسان ہوں۔ اسی طرح مرحوم کلینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کافی، جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 320 سے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں حضرت امام علی ابن مصر رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے تواضع کا، کہ امام اپنے تمام غلاموں سے حتیٰ کہ پست ترین غلاموں کو ساتھ بٹھا کر ان کے ساتھ ایک دسترخوان پر کھانا کھایا کرتے تھے۔ اب یہ غلام سیاہ ہیں، حبشی ہیں، سفید ہیں، کوئی بھی ہیں، تو فرق نہیں کرتا ہے، حضرت سب کو پاس بٹھایا کرتے تھے اور ایک دسترخوان پر کھانا کھایا کرتے تھے، حتیٰ وہ غلام جو استبل میں گھوڑوں کا جو ہے وہ فضلہ اٹھاتا ہے اور وہاں استبل کی جو ہے وہ نظافت کرتا ہے، اس غلام کو بھی جو ہے وہ امام علی ابن مصر رضا اپنے ساتھ اپنے دسترخوان پر بٹھایا کرتے تھے۔ یعنی اگر ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو غلاموں میں وہ غلام جو استبل کی جو ہے وہ دیکھ بھال کرتا ہے، ایسا غلام ظاہراً لباس کے اعتبار سے جو ہے وہ سب سے پست انسان ہوگا، ظاہری حلیے کے اعتبار سے، ظاہری جو اس کا انداز تخاطب ہے، گفتگو کا انداز ہے، اس اعتبار سے، یا چونکہ ہر وقت اس کا کام گندگی کے ساتھ ہے، ہر وقت اس نے جو ہے وہ گھوڑے کی صفائی کرنا ہے، اس کو نہلانا ہے، اس کی ورزش کروانا ہے یا اس کی دیکھ بھال کرنا ہے، تو ایسا انسان یقینی بات ہے اس خادم کی نسبت جو باورچی خانے میں کام کر رہا ہے، اس خادم کی نسبت جو امام کے ساتھ ہر وقت ان کے جوار میں بیٹھا رہتا ہے یا امام کی خدمت کے لیے جو ہے وہ سامان لے کر آتا ہے باہر سے مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے، تو یقینی بات ہے اگر باقی جو غلام ہے، اگر تمام غلاموں کے کام کی نوعیت دیکھی جائے تو اس کا کام چونکہ سب سے زیادہ پست ہے، تو اس کے ساتھ بیٹھنا ہر کوئی گوارا محسوس نہیں کرے گا۔ آپ آج کل کے معاشرے میں تصور کر لیں کہ وہ جو بھینسوں کے باڑے میں بیٹھ کر بھینسوں کا پخانہ صاف کرتا ہے، بھینسوں کو چارہ ڈالتا ہے، بھینسوں کو نہلاتا ہے، انہیں جو ہے وہ باہر لے جاتا ہے کھانا کروانے کے لیے یا سیر کروانے کے لیے یا جسی کام کے لیے بھی، ایسا انسان الظاہر اس کے بدن سے ہر وقت بدبو آتی ہوگی، ہر وقت اس کا لباس
جو ہے وہ میلا کچیلا ہوگا۔ ایسے افراد کے ساتھ افراد عام لوگ جو ہے وہ معاشرے میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے دوسرے ملازمین کی نسبت، کہ جو ظاہراً جن کا حلیہ مرتب ہے۔ تو یہ امام علی ابن موسیٰ الرضا کی سیرت یہ ہوا کرتی تھی کہ تمام غلاموں کو ایک دسترخوان پر بٹھا دیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ یعنی تواضع کا یہ عالم ہے کہ اللہ کی 8ویں حجت ہے، 8ویں امام ہیں اور غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں۔ اب اصحاب امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا میں سے کسی صحابی نے امام رضا علیہ السلام سے کہا کہ یبن الرسول اللہ، آپ اس قدر اعلیٰ اور اشرف مقام پر فائز ہیں کہ آپ 8ویں امام ہیں، حجت خدا ہیں، اللہ کے ولی ہیں، آپ ان غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ غلاموں کے لیے ایک الگ سے دسترخوان بچھا دیں، غلام اس پر بیٹھ کر کھانا کھائیں اور آپ ایک الگ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھائیں؟ تو حضرت نے فرمایا مہن، خاموش ہو جاؤ، ہرگز ایسی باتیں نہ کہو۔ ہمارا پروردگار ایک ہے، ہمارے ماں باپ یعنی حضرت آدم علی نبینا و آلہ و علیہ السلام ایک ہے، اور ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جب جانا ہے تو ہمارے اعمال کے ذریعے سے ہمارا جو ہے وہ مقام تعین ہوگا، یعنی جو ہمارے اعمال ہیں ان سے ہمیں جو ہے وہ تولا جائے گا اور اس سے ہمارا جو ہے وہ رتبہ اور مقام جو ہے وہ مشخص ہوگا۔ اور امام علیہ السلام اس جواب سے اس کو یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم نے جو ہے وہ کوس نزول و صعود کا جو سفر طے کرنا ہے، یعنی ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہم نے اللہ کی طرف جانا ہے، جو ہمارا مقصد ہے کہ ہم نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ تو جب ہم نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے تو ہم خود کو عام افراد کی طرح تصور کریں، اور اہل سلوک میں وہ افراد جو اللہ کی طرف سفر کر رہے ہیں، جو اللہ کی طرف صعود کرنا چاہتے ہیں، ان کا یہ وظیفہ اور یہ رویہ ہونا چاہیے کہ وہ خود کو عام لوگوں کی طرح جو ہے وہ تصور کریں، بلکہ ان سے بھی پستر۔ حتیٰ وہ افراد جو گلی میں صبح آتے ہیں، جھاڑو لگاتے ہیں، وہاں گند کچرا گلی سے جمع کرتے ہیں، میل کچیل جتنی گلی میں ہے، نظافت یا جتنا کچھ بھی گند گلی میں پڑا ہے اس کو اٹھاتے ہیں، کسی بالٹی میں اٹھا کر لے جاتے ہیں، تو ہمیں خود کو ان افراد سے بھی پست تصور کرنا چاہیے۔ نہیں معلوم اللہ کی بارگاہ میں ان کا کون سا ایسا عمل ہے جو پوشیدہ ہے جس کی وجہ سے ان کا رتبہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے رتبے سے زیادہ ہو۔ ہم کیوں کسی کو جو ہے وہ اپنی شخصیت کو کسی کے ساتھ مقایسہ کریں؟ یعنی امام علی ابن موسیٰ الرضا جو 8ویں حجت الہی ہیں، ان کا یہ انداز عمل ہمارے لیے ایک درس ہے، ہمیں درس دینا چاہتے ہیں، وگرنہ یقیناً 8ویں حجت الہی کا اللہ کی بارگاہ میں مقام تمام غلاموں کے مقام سے برتر ہے، بلکہ معاشرے میں موجود وہ افراد کے جو صاحب تقویٰ ہیں، جو صاحب مقام معنوی ہیں، ان تمام سے امام علی ابن موسیٰ الرضا کا مقام جو ہے وہ قابل قیاس نہیں ہے، قابل مقایسہ نہیں ہے، اس کو تولا نہیں جا سکتا امام علی ابن موسیٰ الرضا کے رتبے، عظمت اور شرف کے مقابلے میں۔ لیکن امام کا یہ انداز، یہ رویہ ہمارے لیے تربیت ہے کہ ایھا الانسان، تم جو اللہ کی طرف سفر کرنا چاہتے ہو تو معاشرے میں تمہارا جو رویہ ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ تم خود کو جو پست ترین، حقیر ترین افراد جنہیں معاشرے میں تصور کیا جاتا ہے، تم ان کے بھی پیروں کی خاک کے برابر خود کو تصور کرو۔ نہیں معلوم کہ اللہ کی بارگاہ میں جب تمہیں پیش کیا جائے گا تو تمہارا مقام بلند ہوگا یا اس خاکروب کا مقام جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بلند ہوگا۔ چونکہ اللہ کی بارگاہ میں جو میزان ہے وہ انسان کے اعمال ہے۔ ممکن ہے اس کے تمام اعمال میں کوئی ایک عمل، چھوٹے سے چھوٹا عمل ایسا ہو جو اللہ کو اس قدر پسند ہو اور اس کا رتبہ اللہ کی بارگاہ میں میرے سے کئی گنا زیادہ ہو، اور ممکن ہے میرا یہی غرور مجھے جو ہے وہ منہ کے بل، اوندھے بل جو ہے وہ زمین کی طرف پٹخ دے کہ میں خود کو اس سے افضل کیوں تصور کر رہا ہوں، اور خداوند متعال کو میرے وجود میں یہ غرور پسند نہ آئے۔ لہٰذا اللہ کی طرف سفر کرنے والے مسافر کو ان امور کا خیال رکھنا چاہیے، متواضع ہونا چاہیے، خاکی ہونا چاہیے، اور اللہ کی بارگاہ میں حقیقتاً متواضع ہو۔ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ڈرامے بازی کرے، لوگوں کے سامنے خود کو جو ہے وہ حقیر کہلائے، ایسے الفاظ
استعمال کرے کہ میں تو حقیر ہوں، میں تو جو ہے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہوں، لیکن حقیقت میں انہی الفاظ کی بدولت جو ہے وہ حقیقت میں اپنی گردن جو ہے وہ اونچی کر رہا ہو، اپنی کمر کو جو ہے وہ کس رہا ہو کہ میرا مقام جو ہے وہ حقیقت میں ان سب سے زیادہ ہے۔ اور بس اوقات شیطان انسان کو ایسے ہی الفاظ سے، جو الفاظ متواضعانہ ہیں، ایسے ہی الفاظ سے شیطان انسان کو گمراہی کی طرف دھکیلتا ہے کہ انسان ایسے الفاظ ظاہراً ادا کر رہا ہے لیکن حقیقت میں اس کی گردن میں سریا آ رہا ہے، اور حقیقت میں وہ خود کو سب سے افضل، اشرف اور اعلیٰ تصور کر رہا ہے، اور اسی تصور باطل کی وجہ سے ایسا انسان جو ہے وہ اسفل السافلین میں جا کر گرتا ہے۔ اس موضوع پر ابھی گفتگو جاری ہے۔ دعا ہے خداوند متعال ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی، ان کی گہرائی تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تصنعی نہ ہو، حقیقت میں ہم ان باتوں کو سمجھیں اور حقیقت میں ان باتوں پر عمل کریں اور ان کا احترام کریں۔ دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔